کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سوال کیا گیا ہے اللہ کے رسول، قال ومن قلت نحن یومئذ، کیا ہم اس دن تعداد میں کم ہوں گے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں میرے صحابہ، بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج عیسائیوں کے بعد ورلڈ میں دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں، لیکن جتنا بے بس، جتنا مجبور مسلمان ہے کائنات کے کسی بھی دور میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیثیت بھی بتائی تھی، میرے صحابہ تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی لیکن حیثیت کیا ہوگی؟ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، سمندر میں جو تنکے پڑے ہوتے ہیں، سمندر کی لہریں آتی ہیں اس کو بہا لے جاتی ہیں، ویسے ساری قومیں تم کو جہاں چاہے گی وہاں بہا لے جائیں گی، جس طرح چاہیں گی اپنے مطابق کام کرائیں گی۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ آج مسلمانوں کا خون کتنا سستا ہے، کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ جانوروں کے مرنے پر عدالتوں میں کیس چلا کریں گے، تم مرو گے تو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ کبھی گائے کے نام پر مار دیا جائے گا، کبھی بھیڑ اکٹھا ہوگی، یہ کہا جائے گا جے شری رام کے نعرے لگاؤ، نہیں لگاؤ گے تو مار دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبا نکال دے گا۔ دشمن تم سے ڈریں گے نہیں، تمہیں ماریں گے جس طرح چاہیں گے، تمہارا خون بہائیں گے، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے اندر وہن نام کی ایک بیماری پیدا کر دے گا۔ صحابہ نے کہا، قالوا وما الوہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ وہن نام کی بیماری کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، تم مومن ہونے کے باوجود تمہیں دنیا بہت زیادہ محبوب ہو جائے گی، ایمان لانے کے باوجود، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے باوجود تم موت سے نفرت کرو گے، موت سے تم بھاگو گے۔ جب یہ حالات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو جان لو کہ دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اب دنیا کی سب سے زیادہ محبت ہمارے اور آپ کے دل میں ہے، اور اس طرح ہم موت سے بھاگ رہے ہیں جس طرح کہ ہم مرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کے لیے اس حدیث پاک میں جس زمانے کے لیے پیشین گوئی کی تھی وہ یہی ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے۔ جس امت کو، جس قوم کو کنتم خیر امت اخرجت للناس کہا گیا، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، تمہارا ایک اللہ پر ایمان ہوتا ہے، وہ قوم سب سے زیادہ ذلیل و رسوا آخر کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب خطبہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی سورہ رات کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدل لے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے کہ وہ عزت دے کر کسی سے عزت کو چھینتا نہیں ہے جب تک کہ عزت والا خود وہ اپنی عزت کا دشمن نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے کہ وہ دولت دے کر کسی سے دولت چھینتا نہیں جب تک کہ دولت والے کے اندر غرور نہ آ جائے، گھمنڈ نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے کہ وہ کسی قوم کو عروج سے زوال پر اس وقت تک نہیں لاتا جب تک کہ وہ قوم اپنے اخلاقی اعتبار سے گر نہ جائے، اپنے دینی اعتبار سے گر نہ جائے، شرعی اعتبار سے گر نہ جائے۔ ہم بدلے، حالات بھی بدل گئے، ہمارے اخلاق بدلے، ہم جس شریعت کے ماننے والے ہم نے اسے طاقوں میں ہم نے اسے سائیڈ لگا دیا، حالات بھی بدل گئے، حالات ہمارے اور آپ کے سامنے۔ ایمان میں لچک، تھوڑی سی لچک نبی کے صحابہ کے اندر آئی تو اللہ نے انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، نمازیں ہم چھوڑتے ہیں، غیبت، چغل خوری، سود خوری، تمام بیماریاں ہمارے اور آپ کے اندر موجود ہیں۔ ہم عزت چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر؟ اٹھائیے غزوہ حنین کا واقعہ۔ غزوہ حنین معلوم ہوگا، علماء بیٹھے ہوئے جانتے ہیں کہ 12,000 صحابہ کرام ہے، سب سے بڑی فوج۔ صحابہ کرام کے دل میں صرف اپنے کثرت پر ناز ہو گیا، اللہ کی مدد آئے نہ آئے، بس کثرت پر ناز ہے کہ بہت بڑی ہماری لشکر ہے، ہم تو فتح ہماری ہوگی، ہم کامیاب ہو جائیں۔ کیا ہوا؟ بنو حوازن کے تیر اندازوں نے جب تیر برسانا شروع کیا، صحابہ کرام پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا، میرے صحابہ، تمہارا نبی، تمہارا پیغمبر جو اللہ کا سچا رسول ہے، اللہ کا سچا پیغمبر ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، تم کہیں مت جاؤ۔ زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی، تمہیں فتح کا جھنڈا ملا، فتح کا پروانہ ملا، فتح دلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یاد کرو حنین والے دن، حنین کی لڑائی والے دن، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں اپنی کثرت پر بہت ناز ہو گیا تھا، بہت زیادہ ناز ہو گیا تھا، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، لیکن تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تھی، ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے تھے۔ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ علی رسولہ وعلی الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی، پھر اس طرح تمہاری مدد کی کہ تمہاری آنکھوں نے انہیں دیکھا نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ حنین کا تذکرہ کیا۔ صحابہ کرام کو جب کثرت پہ ناز ہو گیا، تھوڑا سا ایمان میں تھوڑی لچک آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کو بھی معاف نہیں کیا۔ ہمارا اور آپ کا ایمان کس طرح ہے؟ ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ ہر ایک شخص کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، فرشتوں کا نزول ہوا، پھر اس کے بعد کافروں کی شکست ہوئی۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، حدیث پاک بھی پڑھ دی گئی۔ آخر ہم ذلیل اور رسوا کیوں ہیں؟
سورہ رعد کی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا. ہم بدل گئے, ہم نے شریعت کو تار تار کیا تو ذلت و رسوائی بھی ہمارا مقدر بن گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیت کریمہ کے اندر سورہ رعد کے اندر فرمایا جو کہ ڈرا دینے والا ہے, وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو برباد کرنا چاہے, تباہ کرنا چاہے, ذلیل کرنا چاہے, رسوا کرنا چاہے تو اسے پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اور جب کسی قوم پر ذلت و رسوائی چھا جائے, جب کوئی قوم ذلیل و رسوا ہونے لگے تو اسے پھیرنے والی بھی ذات اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. معلوم یہ ہوا, یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ ہم اور آپ اپنے دین کی طرف لوٹے, اپنے شریعت کی طرف لوٹے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی طرف لوٹے. ہماری ذلت و رسوائی تبھی ختم ہوگی. محترم سامعین کرام, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, پیارے بچوں, اس تیز ٹھنڈک میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چند وہ چیزیں میں بتا دیتا ہوں کہ موجودہ دور میں ہمیں کرنا کیا ہے. ان حالات میں ہم کریں کیا؟ ایک سوال ہے, کیا کریں کہ ذلت و رسوائی جو ہماری مقدر بن چکی ہے, ہم روزانہ گاؤں کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر, ادھر ادھر بیٹھ کر کسی کی سرکار بنا دیں گے, ہمیں نجات مل جائے گا, فلاں کی حکومت آ جائے گی, ہم خوشحال ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں صرف اپنے دل کو بہلانا ہے. الیکشن قریب ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ہر جگہ ہوٹل پر مسلمان خود بیٹھ کر کہ فلاں کی سرکار بنے گی تبھی ہم نجات میں رہیں گے, فلاں کی نہیں بنے گی تو ہم مشکل میں آ جائیں گے. ان حالات میں ہم کریں کیا؟ ہم سب کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. کہا وہ دو کام آپ کر لو. اہل ایمان سے کہا دو کام کر لو, پوری دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور دشمنوں کی چالوں کو ہم ناکام بنا دیں گے. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مٹانے کی سازش جو چل رہی ہے, اللہ نے کہا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, ہم انہیں ناکام بنا دیں گے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم لوگ صابر بن جاؤ, متقی بن جاؤ, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ, لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. ہم دشمنوں کی چالوں کو ہم ناکام بنا دیں گے. صبر اور تقوی, صابر بننا. ہم اور آپ صبر, ایک ہی صبر جانتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں, صبر کی تین قسمیں ہیں. صبر اتنا آسان کام نہیں ہے, اس کا بھی نام صبر ہے, لیکن صبر, آپ ابھی عشاء کی نماز میں آئے اور بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اس ٹھنڈک کی موسم میں وضو بنا رہے یا فجر میں ابھی اٹھیں گے, آپ کو جو تکلیفیں ہو رہی ہیں نیکی کے کام میں, اس پر آپ صبر کر رہے ہیں, اس کا بھی نام صبر. جو تکلیفوں کو آپ برداشت کر رہے ہیں نیکی کے کام کرنے کے لیے, اس کا بھی نام صبر ہے. گناہ کے اڈے کھلے ہوئے, آپ گناہ آسانی سے کر سکتے ہیں, لیکن آپ جو ہے اپنے نفس کی خواہشوں کو کچل رہے ہیں اور گناہ سے بچ رہے ہیں, اس کا بھی نام صبر ہے. صبر کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ صبر کرو, اللہ بہت اچھا بدلہ دے گا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے سے گزر ہوا. صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک عورت کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, وہ اپنے بچے کے پاس رو رہی ہے. وہ ایمان تو لائی تھی, لیکن اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا نہیں تھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی بندی صبر کر، اللہ تجھے اچھا بدلہ دے گا، نیک بدلہ دے گا۔ اس عورت کی نظریں جب سمجھانے والے شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے، وہ عورت کہتی ہے چل چل جا، آج مجھے تو صبر کی تلقین کر رہا ہے، آج میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، آپ اٹھے اور چل دیے۔ کسی نے اسے بتایا وہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ عورت اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتی ہے، اے اللہ کے نبی آج مجھے صبر کی تلقین کر دیجئے، آج میں صبر کروں گی، اے اللہ کے نبی آج مجھے صبر کی تلقین کر دیجئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو وہ ہے جو پہلی ہی مصیبت میں کیا جائے، جیسے ہی مصیبت آئے بعد میں تو ہر کسی کو صبر آ جاتا ہے۔ اے اللہ کی بندی جا جا، اب صبر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہے صبر، اتنا مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ جب اللہ نے اپنی معیت بدلائی کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوگی، تو یہ نہیں بدلا ان اللہ مع الصلاۃ، حالانکہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ نماز پڑھ لینا بہت آسان کام ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ وضو خانے پر لائن لگانا پڑتا ہے، لیکن صبر کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو صابر اور متقی بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، متقی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر تم لوگ متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مشکل ترین حالات سے تمہیں نکال دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم اور آپ کتنا متقی ہیں، ہمارے اور آپ کے دل کے اندر کتنا تقویٰ ہے، اللہ کا کتنا ڈر ہے، اللہ کا کتنا خوف ہے، ہم سب مل کر جائزہ لیں کہ ہم کتنا زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ہم اور آپ کتنا زیادہ ڈرتے ہیں۔ تقویٰ، اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ وہ کون سی چیزیں جو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، وحسن الخلق، اور اچھا اخلاق۔ تو یہ پہلا کام ہے جو سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ موجودہ دور میں ہمیں صابر اور متقی بننے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مشکلوں سے نکال دے گا، تمہارے لیے راہ کو آسان کر دے گا۔ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ۔ یہ بھی کہنے میں بڑا اچھا لگتا ہے ایک دوسرے کو کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، لیکن جب وقت آتا ہے تو بھروسے کو بڑے سے بڑے متقی توڑ دیتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ اس طرح کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے، فرعون کے چنگل سے چھڑا کر لے کر جا رہے ہیں۔ سورہ شورى کی آیت کریمہ پڑھیے فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا موسیٰ اے میرے پیغمبر، ہم تو پھر پکڑ لیے جائیں گے، سامنے دریائے سمندر ہے، جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پیچھے دیکھو فرعون اور اس کا لشکر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر بھروسہ دیکھیے، کہا قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، موسیٰ کا رب موسیٰ کے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔
اللہ تبارک و تعالی نے بھی حکم دیا اپنے پیغمبر کو، اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، موسیٰ اپنے عصا کو پانی پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پانی پر مارا، میرے بھائیو کیا ہوا؟ پانی دونوں طرف پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ یہ اللہ پر بھروسہ، میرے بھائیو توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب توحید کے جرم میں اللہ کی خاطر، ایک اللہ کی عبادت کے خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کی تیاری ہو رہی ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ ہوا کا فرشتہ آتا ہے، اے ابراہیم کہو تو ہوا چلا دوں یا آگ ٹھنڈی ہو جائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلے جاؤ، میں اللہ کی توحید کے خاطر آگ میں جا رہا ہوں، اور وہ آگ میں جانے کے لیے تیار ہے۔ آگ میں جانے سے پہلے انہوں نے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں کی، صرف یہ دعا کی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی و بہترین کارساز کام بنانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی حکم دیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے بندے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے، غار میں چھپے ہوئے دشمن پیچھا کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر دشمن نے جھانک کر دیکھا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ امام کائنات نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، میرے دوست غم نہ کرو، ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی مدد ہے، ہمیں دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ، یہ ہے توکل علی اللہ، یہ ہے اس طرح اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس قوم پر اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے جس قوم کا بھروسہ ہرے اور پیلے اور کالے دھاگے پر اور مولویوں پر اور مزاروں پر ہو گیا ہو؟ اس قوم پر اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ وہ قوم ذلت اور رسوائی سے کیسے نکل سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ، ما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جیسے کرنی چاہیے۔ تو یہ دوسرا کام ہے، ہمیں موجودہ دور میں صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اور مومنین تو ہوتے ہی ہیں جو صرف اللہ پر بھروسہ کرتے، کسی اور پر نہیں کرتے۔ یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام، اس امت کے اندر اتحاد نہیں، اس امت کے اندر اتحاد نہیں، موجودہ دور میں متحد ہونے کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اور اتحاد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے سے ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج جب ہم بیٹھ گئے تو آج جو چاہتا ہے ہمیں آنکھ دکھا دیتا ہے۔ متحد ہونے کی ضرورت ہے، مسلکی اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن آج موجودہ دور میں جو حالات چل رہے ہیں وہاں پر متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تم سب مضبوطی سے مل کر تھام لو، آپس میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ دور میں دنیا کا تمام مسلمان صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے، ویسے ہی اختلاف ختم ہو جائے۔ ورنہ کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے، کہ وہ الیکشن قریب ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی سیاست داں اور آپ کو مشورہ نہیں دیتے کہ کس پارٹی کو ووٹ دینی ہے، لیکن موجودہ دور میں یہاں باوقار شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، سنجیدہ باوقار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ تمامی حضرات ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کے جہاں بھی آپ کو بہتر لگ رہا ہے، کس جگہ بہتر، وہاں ایک جگہ جمع ہو جائیں، کسی بھی معاملے میں آپ متحد رہیں،
آپ اتحاد اپنے اندر رکھیں, آپ منتشر نہ ہو, آپ ہمیشہ ایک رہے. دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایک نہیں ہوئے تو ہمیں جو چاہے گا جو نقصان پہنچا دے گا. میرے بھائیوں, یہ تیسرا کام ہے. چوتھا کام جو ہمیں کرنا ہے, جو کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہے ہمیں موجودہ دور میں اپنے دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے. اپنے مصدر کی طرف, اپنے سینٹر کی طرف, دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت. اگر دین کی طرف ہم اور آپ نہیں لوٹے تو ذلت اور رسوائی ختم نہیں ہوگی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا تبایعتم بالعینہ, جب تم لوگ کاروبار میں دھوکہ دھڑی کرنے لگو گے, وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقْرِ, اور گائے کے دم کو پکڑ لو گے. گائے کے دم کو پکڑ لینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جانوروں کے پالنے پوسنے پر تمہاری توجہ زیادہ ہو جائے گی. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, اور تم کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے. کھیتی باڑی, ہمارا فصل اچھا ہو جائے, مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا بلند کر رہا ہے, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. ہم سے مطلب نہیں ہے, ہماری کھیتی اچھی ہو جائے. ہم تو ابھی کھیتی میں ہیں, ہم تو ابھی کھیتی کر رہے ہیں, بعد میں ہم نماز پڑھ لیں گے. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقْرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ, اور تم اللہ کے دین کے خاطر تم قربانیاں دینا چھوڑ دو گے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا, تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی کو ڈال دے گا. لَا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكَ, اور تمہارے اوپر سے ذلت و رسوائی ختم نہیں ہوگی. حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ, یہاں تک کہ تم لوگ اپنے دین کی طرف لوٹ نہ ہو. اس وقت تک ختم نہیں ہوگی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ امام الانبیاء سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہے کہ دنیا میں بھی کوئی بھی شخص تمہاری ذلت و رسوائی کو ختم نہیں کر سکتا ہے یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہ ہو. ذلت و رسوائی ختم نہیں ہوگی. میرے بھائیوں, یہ امام کائنات کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہے جن کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ غضب میں بولتے ہیں تو قانون بنتا ہے, خوشی میں بولتے ہیں تو قانون بنتا ہے. نبی چلے تو قانون چلے, نبی ٹھہر جائے تو قانون ٹھہر جائے. یہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. کیا آپ کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کہ مسلمان اب بھی کاروبار میں دھوکہ دھڑی نہیں کر رہا ہے؟ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ ہماری توجہ پوری دنیا پر ہے. ذلت و رسوائی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ موجودہ دور میں ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, ایک اور کام ہے موجودہ دور میں جو کرنے کی ضرورت ہے, وہ مسلمانوں کو طاقتور بننے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ, اے مومنو تم لوگ اپنی طاقت کو جمع کرو. طاقت و جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور بنو, تعلیم کے اعتبار سے بھی طاقتور بنو, دولت کے اعتبار سے بھی طاقتور بنو. اور میں کہتا ہوں موجودہ دور میں مسلمانوں کو قلم مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تعلیم کے اعتبار سے طاقتور بننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جہاں پر دینی تعلیم سیکھنا آپ پر فرض ہے, وہیں موجودہ دور میں دنیاوی تعلیم کو سیکھنا یہ نئی نسل کی ذمہ داری ہے. اگر ہم نے نئی نسلوں کو نہیں پڑھایا تو ظاہر بات ہے دنیا ہم کو اور کمزور کر دے گی. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ, اے مومنو تم اپنی طاقت کو جمع کرو. تعلیم کے اعتبار سے, دولت کے اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے. افسوس آج مسلمان تعلیم کے اعتبار سے, تعلیم کے معاملے میں کس جگہ پر کھڑا ہوا ہے. یہاں پر پڑھے لکھے ہوئے لوگ ہیں, بتانے کی ضرورت ہے مسلمانوں کی تعلیم کے معاملے میں کیا حالت. نہ تو مسلمان دینی تعلیم میں آگے ہے, نہ دنیاوی میں. افسوس کا مقام ہے. دینی تو زیرو ہے. اگر دنیاوی میں بھی آپ آگے ہوتے تو یہ خوشی ہوتی, چلو کچھ نہیں تو دنیا تو ٹھیک ہے, تمہاری دنیا بھی برباد ہے, آخرت میں بھی برباد ہے. دنیا میں ہم مارے جا رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہم مسلمان ہیں, آخرت میں ہم مارے جائیں گے, جہنم کی آگ میں پھینکے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں. یہ فرق. میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ
ان کاموں کو جو بتایا گیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری 2 کام 2 منٹ میں بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمیں ایک کام وہ ہے جس کو ہم نے اپنے مولویوں پہ چھوڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کے گاؤں کے اندر، یہ گاؤں آپ کا تاریخی گاؤں ہے، علماء حفاظ کی ایک جمع غفیر موجود ہے، آپ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ الحمدللہ دیکھتا رہتا ہوں، باقاعدہ فیس بک وغیرہ پہ ڈالے جاتے ہیں، پروگرام اکثر و بیشتر آپ کے گاؤں میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ آپ لوگ نیکی کا حکم کریں، برائیوں سے روکیں، جسے ہم نے صرف علماء کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے اللہ کا عذاب آئے گا، اور عذاب ہم پر مسلط ہے، ہماری دعائیں بھی نہیں قبول کی جائیں گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگو تم لوگ نیکی کا حکم ضرور ضرور کرو، نیکی کا حکم، برائیوں سے لوگوں کو روکو۔ اللہ کی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ورنہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے گا، پھر تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی، تمہاری دعائیں رد کر دی جائیں گی۔ آج میں کئی سالوں سے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، امام کعبہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ دنیا کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ذلت و رسوائی سے بچا، دعائیں کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، ہم اور آپ اسے سنتے بھی ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے ذلت و رسوائی ختم نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اور آپ نے نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ خود ہم نیکی کا حکم کرنے والے لوگ، ہم برائیوں میں اتنا زیادہ برائیوں کے دلدل میں ہم گھس گئے ہیں کہ ہم کو نیکی کا کام نظر ہی نہیں آتا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں نیکی کا حکم کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کے لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی ضرورت ہے۔ آخر کام جس کی بنیاد پر ہمیں جنت ملے گی، وہ کام ہمیں کرنا ہے اس دور میں اگر ذلت و رسوائی سے نکلنا ہے، وہ ہے ایک اللہ کی عبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا چیلنج کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے سے والوں سے وعدہ کیا ہے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین کا خلیفہ بنائیں گے، زمین کی بادشاہت دیں گے، حکومت تمہارے ہاتھوں میں ہوگی، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ میں نے پہلے لوگوں کو اس سے پہلے خلیفہ بنایا، بادشاہت دی، اور دین اسلام سے زمین والوں کو خوش کر دیں گے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جو خوف کا، ڈر کا جو ماحول ہے، لوگ ڈرا رہے ہیں، ڈر کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، اس کو ہم امن میں تبدیل کر دیں گے، وہ خوف کا ماحول ختم ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے میرے بندو، يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، صرف میری عبادت کرو، عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ کیا آج بھی مسلمانوں کی یہ پیشانی جو اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے وہ مزاروں پر جھک رہی ہے کہ نہیں جھک رہی؟ ایک مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ کے سامنے اس پیشانی کو جھکا رہا ہے، جو پیشانی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنی چاہیے۔ یہ چند کام تھے، یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آواز بھی ہماری ساتھ نہیں دے رہی تھی، طبیعت کئی دنوں سے ناساز ہے، لیکن آپ لوگوں کی محبتیں تھیں اور بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کے سامنے دین کی کچھ باتیں کہنے کا موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے
دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں اب تک کہی گئی ہیں رب العالمین ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ہم میں سے بیمار ہیں، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بھائی، رب العالمین تو سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ آپ کے گاؤں کے جتنے مومن بھائی مرد عورت جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تو ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو کرور کرور جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔